انسان کی کامیابی اور ناکامیابی اس کے گردن کے ساتھ چپٹی ہوئی ہے۔ اس کی مضبوط اور بہترین دلیل آفاقی کتاب جمیع العلم کتاب کلام اللہ کی 2 لفظ میں کوٹ کروں گا۔ طائر ہو عنق ہی، طائر ہو عنق ہی، وَأَلْزَمْنَا طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ یہ الفاظ ان کی تدبر، ان کی تفسیر تشریح میں پیچھے اولو الالباب لکھتے ہیں کہ انسان کی اپنے قریب ہی اس کی کامیابی اور ناکامیابی چھپی ہے، سعادت اور شقاوت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ وہ دیکھ لے، بیرونی اسباب کو اپنی ناکامی اور کامیابی کی وجہ نہ ٹھہرائے، اپنے آپ کے ترجیحات اور اپنے آپ کے فیصلے دیکھے۔ آپ کی ترجیحات اور آپ کے فیصلوں سے آپ کی کامیابی اور ناکامیابی، سعادت اور شقاوت جڑی ہوئی ہے۔ ہم فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم علم سیکھے، جمع علم سیکھے۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تکاثر عنہ افہام الرجال۔ بہت بڑے شاعر اپنے تحت شعور سے نکالتے ہیں، شعر شعور سے ہے، گہرائی سے نکال کر فرماتے ہیں کہ علم کا منبع چشمہ قرآن ہے، لیکن مردو کے رجال کے دماغوں میں زنگ چڑھا ہوا ہے، کہتا ہے زنگ چڑھا ہوا ہے۔ اسی شعر کے دلالت پر، اسی شعر کے وساطت سے سورہ محمد کے آیات نمبر 24، سورہ محمد کے آیات نمبر 24، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ فرماتے ہیں کہ تم قرآن کو ترجیح کیوں نہیں دیتے، قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تدبر دبر سے ہے، پیچھا کرنے سے، یعنی کہ قرآن کی آیات کو آیات سمجھا رہا ہے، آیات کی ترجمہ دوسرے آیات کر رہا ہے، ایک کو ایک سے تیلی کرو، سورت کو سورت سے ملا کے پھر اس کی پیچھا کر کے پھر اپنے آپ کا بھی ذکر ہے قرآن میں، ہر ایک کا ذکر ہے، ہر ایک کا ذکر ہے، ہر کیفیت کا ذکر ہے۔ الٹراساؤنڈ کمپیوٹر ہے انسان کا قرآن۔ تو اس آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کے دلوں میں اقفال ہوا، قفل بھی نہیں کہتے ہیں، قفل کی جمع تالے لگے ہوئے۔ کس چیز کے تالے؟ حسد کے، حرص کے، خود پسندی کے۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر تالے کی تشبیہ دے کر دل کو خزانے سے تشبیہ دیا ہے۔ اگر قرآن اور دل کو آپس میں جوڑ کر تدبر، غور فکر کیا جائے تو خزانہ ہے علم کا، خزانے نکلتے ہیں۔
جو شخص کہتا ہے قرآن مشکل ہے، ناممکن ہے اور ہماری بس کی بات نہیں ہے، تو اسی کے دل میں تالا ہے، زنگ لگا ہوا ہے، جبکہ قرآن کی تعارف نور سے آتا ہے، نور ہر ایک کو نظر آتا ہے، ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے۔ ہماری جو ترجیحات اور فیصلے قرآن کی طرف نہیں آتے، قرآن نور ہے، نور روح نور ہے، اور اگر یہ نور سے مل جائے تو قیامت کے دن جسم نورانی ہو جائے گا۔ جسم اگر دنیا کے معاملات، دنیا کے تقاضے اگر قرآن سے ٹیلی کر کے، قرآن سے جوڑ کے، قرآن کے حکم کے مطابق نہ کیے جائے تو موت کے بعد روح جسم کو تلاش کرتے پاگلوں کی طرح پھرتا رہے گا۔ والسلام۔